آزادی کی جدوجہد میں قربانیاں دینے اور جانیں گنوانے والوں پر حکومتی مہربانی قابل فہم تھی، لیکن اس سلسلے کو اولادوں کی اولادوں تک پھیلا دینا عام بنگالی نوجوانوں کے لیے غیر منصفانہ اور ان کے احساس محرومی کو بڑھانے والا طرز عمل تھا۔ جب اس سلسلے میں آوازیں اٹھیں تو ایک عملی سیاستدان اور جمہوری لیڈر کی حیثیت سے شیخ حسینہ کو ان کا ادراک کرتے ہوئے قومی قائد کا منصفانہ رویہ اپنانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے طاقت سے کچلنے کا روایتی تانا شاہی حربہ اختیار کیا۔ وہ بنگالی عوام کی شعوری سطح کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ نتیجتاً اسلامی شاط و شبر کے طلباء کا یہ احتجاج بڑی عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گیا، جس میں جماعت اسلامی پیش تھی۔ اسی احتجاجی تحریک کے باعث شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں اپنا اقتدار چھوڑتے ہوئے انڈیا فرار ہونا پڑا، جبکہ بنگلہ دیش میں نوبل انعام یافتہ ٹیکنوکریٹ محمد یونس کو چیف ایگزیکٹو بناتے ہوئے نیا عبوری سیٹ اپ قائم کر دیا گیا، جس میں جماعت اسلامی کے زیر اصل طلباء ہی نہیں، خود جماعت اسلامی بھی پوری طرح پیش تھی اور اس احتجاجی تبدیلی کو انقلاب کا نام دے رہی تھی۔ اس دوران نہ صرف عوامی لیگ کے دفاتر جلائے گئے بلکہ بنگلہ دیش کی ہندو منارٹی اور ان کے مندروں پر بھی حملے ہوئے۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب کے مجسموں اور آزادی کی یادگاروں کو بھی توڑ پھوڑ دیا گیا۔ دوسری طرف چیف ایگزیکٹو محمد یونس کی قیادت میں قائم عبوری سیٹ اپ پر اندرونی ہی نہیں بیرونی دباؤ بھی تھا کہ عوام کو ان کا حق نمائندگی لٹاتے ہوئے فوری الیکشن کروائے جائیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں 12 فروری کے پرامن الیکشن منعقد ہوئے ہیں اور انتخابی نتائج جاری کی گئی سروے رپورٹس کے برعکس اس درویش کی توقعات کے عین مطابق برآمد ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی 300 کے ایوان میں ایک امیدوار کی وفات کے بعد 299 سیٹوں میں سے 212 نشستیں لیتے ہوئے 2/3 میجارٹی کے بھاری مینڈیٹ سے جیت گئی ہے۔